اہل قرآن وہ ہوتے ہیں جو صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں. توجہ میری طرف. اہل قرآن کون ہوتے ہیں؟ جو صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں. ان کے نزدیک حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ اور اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جو صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں. اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو حدیث پر عمل کرتے ہیں. اب آپ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ بھائی قرآن کو بھی ہمیں ماننا ہے، حدیث کو بھی ہمیں ماننا ہے. اب ایک جماعت تو یہ کہہ رہی ہے حدیث میں جو ہوگا وہ مانیں گے، اب جو حدیث ہوگی وہ مانیں گے. ایک یہ کہتی ہے جماعت کہ جو قرآن کہے گا وہ مانیں گے، حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب جو امیر معاویہ پر یا پھر دوسرے صحابہ پر یا دوسری ذاتوں کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرتے ہیں، پہلے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ اہل سنت ہیں تو پہلے اہل سنت کا مطلب سمجھ لیں. اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ماننا، حدیث کو ماننا، لیکن انڈیپینڈنٹ انڈیویجول طور پر نہیں، صرف اپنے طور پر نہیں، صرف اپنے آپ نہیں ماننا، بلکہ امام کو بنایا جائے گا، اس کی تقلید کی جائے گی کہ امام کیا کہتا ہے، امام اعظم کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں. اب حدیث کا مطلب یہ کیا بتاتے ہیں، قرآن کا مطلب یہ کیا بتاتے ہیں. اب جو یہ مطلب بتائیں گے اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جو ان اماموں کی باتوں کو مانے. بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ سمجھ باد. رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ صرف قرآن پر عمل کریں گے تو عمل نہیں کر سکتے ہیں. قرآن میں آیا کہ کافروں کو جہاں چاہو قتل کر دو، کرو گے قتل؟ بھائی یہی تو اعتراض کرتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹس میں. دیکھو سب یہ کہتے ہیں قرآن میں آیا قتل کرو، جہاد کرو، اور جو جہاں کافر مل جائے قتل کرو. تو کون اس پر عمل کر رہا ہے؟ کوئی قتل کر رہا ہے کسی کو؟ کیا ہمارے اوپر قتل کرنا ضروری ہے؟ قرآن کا حکم تو ہمارے لیے واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے نا. تو کیا ہم کسی کافر کو ملے تو فوراً قتل کر دیں؟ کیا یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اگر قرآن کو عمل کرنے والے پھر عمل کریں. اور اگر حدیث پر آ جائیں تو حدیث کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا. اب بتاؤ کتنے مسلمان نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر؟ کہو سب کو کافر ہیں. حدیث کو ماننا ہے نا تمہیں، تو حدیث کو مانو. حدیث کہتی ہے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے جو اپنے نسب پر فخر کرے، جو اپنے نسب پر فخر کرے کہ میں خاصاب ہوں، کہ میں فلاں ہوں، کہ میں فلاں ہوں، تو سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ اپنا آلہ تناسل یعنی پیشاب کی جگہ اپنے منہ میں رکھ لے. اب جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، لے لے اپنا آلہ تناسل منہ میں. کرے گا کوئی؟ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جس نے ایک مومن سے مصافحہ کر لیا اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو وہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ دوسروں کا مال غصب کرو، چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، قتل کرو، زنا کرو، نمازیں چھوڑو، شرابیں پیو، جوا کھیلو، اور جا کے کسی عالم سے مصافحہ کر لو، کرو حدیث پر عمل، تو کہ یہ ہو جائے گا؟ ارے نہیں ہوگا نا. تو کس کو ماننا پڑے گا بھائی؟ امام کی تقلید کرنا پڑے گی صاحب. امام کیا مطلب بتاتے ہیں حدیث کا، امام کیا مطلب بتاتے ہیں قرآن کا، یہی تو لینا پڑے گا. یہ اسی کو تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. تو اب کوئی حدیث میں آیا، حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ سن لو. حدیث کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا؟ نہیں. حدیث کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے فرمایا. حدیث اسے بھی کہتے ہیں جو رسول اللہ کا فعل ہوتی ہے. رسول اللہ نے اس طرح سے نماز پڑھی، اس طرح سے نماز پڑھی، اس طرح سے نماز پڑھی، یہاں نیت باندھی، یہاں نیت باندھی، یہ حدیث میں ہے سب. یہ رسول اللہ کے فعل ہیں. اب آپ کسے مانیں گے؟ سب حدیث میں ہے. کون سی حدیث کو مانیں گے بھائی؟ حدیث صرف رسول اللہ کا فرمان نہیں ہوتی ہے. حدیث قول رسول بھی ہوتی ہے، فعل رسول بھی ہوتی ہے، یعنی کام جو رسول اللہ کرتے تھے. حدیث صحابہ کا قول بھی ہوتی ہے اور صحابہ کا فعل بھی ہوتی ہے. آپ کسے مانیں گے؟ صرف اگر آپ اہل حدیث بننا چاہیں گے نا، اگر یہ کہیں گے کہ مولا حضرت نبی آقا نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے سرکار سے جنگ کی، اور جس نے سرکار سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی، اور جو خدا سے جنگ کرے وہ کافر، اگر یہی نتیجہ نکالو گے تو پہلے تم نے نماز چھوڑی ہے، پہلے تو تم کافر ہو گے. پہلے تم اپنے نسب پر فخر کرتے ہو، اپنا آلہ تناسل اپنے منہ میں رکھ لو اپنے باپ کا. پہلے اس حدیثوں پر عمل کرو، تب اس پر آنا، تب یہ فیصلہ کرنا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے جنگ، جس نے حضرت علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے حضرت مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی.